اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی 4 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم شب برات کی فضیلت اور شرعی حیثیت بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی نشست میں بیان کیا شب برات میں مغفرت سے معنی 5 اقسام بیان کی گئی، جو بغیر توبہ کے اس رات بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور آج کی اس نشست میں ہم 6ٹھی قسم بیان کرتے ہیں۔ 6ٹھی قسم یہ ہے کہ عادی زانی، 6ٹھا بڑا گناہ جو شب برات میں مغفرت سے معنی ہے، زنا کرنا ہے، اور اس سے توبہ نہ کرنے والے لوگوں کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زنا کو بے حیائی کا کام اور بہت برا راستہ قرار دیا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، اور تم زنا یعنی بدکاری کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ زنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے معاشرہ اجتماعی لحاظ سے بے راہ روی، فتنہ و فساد اور قتل و غارتگری کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسانوں کو ہر وقت اپنی عزت اور جان کے تحفظ کی فکر لاحق رہتی ہے۔ ایسا معاشرہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ 7واں خطا رحمی کرنے والا، جن گناہوں کی وجہ سے مسلمان شب برات میں دعا کے قبول ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں، ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطا رحم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے میل جول اور ملاپ رکھے۔ آٹھویں قسم، جن گناہوں کی وجہ سے مسلمان شب برات میں دعا کے مقبول ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ تصویریں اور مجسمے بنانا بھی ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ اس سے مراد پوجنے کے لیے تصویریں اور مجسمے بنانا اور ان کا احترام کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طاق پر ایک تصویر والا پردہ لٹکایا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو دیکھا تو اس کو پھاڑ ڈالا اور ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم نے اس پردے کو کاٹ دیا اور اس کے 1 یا 2 تکیے بنا دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد میں تشریف لے گئے، میں نے ایک تصویر پردہ لے کر دروازے پر لٹکا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
چہرے انور پر ناپسندیدگی کے آثار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو کھینچ کر پھاڑ دیا یا کاٹ دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ ہم پتھروں اور مٹی کو کپڑے پہنائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے اس کپڑے کو کاٹ کر 2 تکیے بنا لیے اور ان میں ایک کھجوروں کی چھال بھر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مجھ سے کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ جن گناہوں کی وجہ سے مسلمان شب برات میں دعا کے قبول ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں، ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ چغلی کھانا ہے۔ غیبت اور چغلی میں فرق ہے۔ کسی مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے اس کے پس پشت اس کا عیب بیان کرنا غیبت ہے، اور 2 مسلمانوں میں فساد ڈالنے یا ان کو لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا چغلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القلم آیت نمبر 11 میں، جو تانا زن عیب جو ہے اور لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چغل خوری کرتا پھرتا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ دکھائی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے برے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں اور محبت کرنے والوں میں فساد ڈالتے ہیں اور بے قصور لوگوں کے خلاف غم و غصہ پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ان اعمال سیئہ کے ارتکاب کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ انہی ظلمات میں بڑھتا رہے اور اپنے رب سے مایوس ہو جائے، بلکہ وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو اور توبہ کا خواستگار ہو۔ اس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر دم کھلے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 119 میں ارشاد ہے پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے غلطیاں کیں پھر اس کے بعد تائب ہو گئے اور اپنی حالت درست کر لی تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رحمت للعالمین رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سچے دل سے توبہ کرنے والے بندے کو امید دلائی کہ فرمایا سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ لہذا شب برات میں گناہ گاروں اور سیاہکاروں کو بھی رب کی رحمت کرم اور بخشش کے خزانوں سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بشرط یہ کہ وہ عجز و نیاز سے اپنے خالق و مالک کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہوں تو وہ بھی ان خزانوں سے اپنی جھولیاں بھر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک